بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں مسلسل سفر میں ہوں۔ گزشتہ 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ گروپوں میں اور ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر لوگ ایک ہی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا کہ شیعہ ذاکرین پاکستان کے خلاف کیوں ہیں، شیعہ ذاکرین پاکستانی قیادت کے خلاف کیوں ہیں، شیعہ ذاکرین آرمی چیف کے خلاف زہر کیوں اگل رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، شیعہ ذاکرین، شیعہ حضرات، ایران کی پراکسیز، ایک بات یاد رکھیں اور کان کھول کر سن رہے، پاکستان ہاٹ ریاست بن چکا ہے۔ آپ نے ذرا سے بھی چونچرا کی نا، آپ کو اسی طرح دبا دیا جائے گا، آپ کو اسی طرح کچل دیا جائے گا جیسے گزشتہ سال تحریک لبیک والوں کو کچل دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی، پابند سلاسل کر دیا گیا، اب کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اسی طرح کچل دیا جائے گا۔ گنڈا پور اور بشرا بی بی پشاور سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئی، کہا کہ آپ باہر دھرنا دیں، وہ نہیں مانے، ریڈ زون میں آ گئے اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ کس طرح ان کو کچل دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ دھرنا دیں، دوبارہ احتجاجی کال دیں۔ آج پی ٹی آئی کی قیادت پابند سلاسل ہے، ان کے کارکن جیلوں کے اندر ہے۔ اب کیا ہے، عمران خان سے ملاقات کے لیے منتیں کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، خدا کے لیے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے جب سے پاکستانی ریاست نے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستانی حکومت نے، پاکستان کے کرتا دھرتا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، ریاست ایک ہارٹ ریاست ہوگی۔ جو بھی آئین پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی جھنڈے کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف زہر اگلے گا یا کچھ بولے گا، اس کو کچل دیا جائے گا، ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ میں دنیا کے 40 کے قریب ممالک گھوم چکا ہوں، لوگ محب وطن ہیں۔ ناروے میں رہنے والا ناروے کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا، ریاستی اداروں کے خلاف کچھ نہیں بولتا۔ جرمنی میں رہنے والا جرمنی کا وفادار ہے، جرمن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک ہے۔ چائنا کے رہنے والا کہتا ہے چائنیز کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا ملک ہے۔ سویڈش لوگ سویڈن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ جاپان کے لوگ کہتے ہیں کہ جاپان ہمارا ملک ہے۔ جاپانی کتنے محب وطن ہیں، لیکن پاکستان میں رہنے والے، کوئی کہتا ہے کہ افغانستان کا یہ افغانستان کی حمایت کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان کی پالیسی پاکستانی اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف نے ان کو درست کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے کہ جاؤ افغانستان میں جا کے بسو، جاؤ کابل چلے جاؤ۔ اور ابھی شیعہ ذاکرین سے جب ملاقات کی تو آرمی چیف نے 2 ٹوک بات کی کہ یہ ہماری پالیسی ہے، اس کے خلاف جو بات کرے گا یا جس کو ایران سے ہمدردی ہے، جاؤ تہران چلے جائے، جاؤ ایران چلے جاؤ۔ 2 ٹوک بات کی ہے۔ آپ جتنا شور شرابہ کر لیں، آپ جتنا احتجاج کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن پاکستان کی پالیسی نہیں بدلے گی۔ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوگی، جو عاصم منیر کی پالیسی ہوگی، اب وہ چلے گی۔ یاد رکھیں، پاکستان 2025 کے بعد بدل چکا ہے۔ پاکستان نے جب سے بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے، پاکستان عالمی ممالک جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے سب میں آ چکا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اٹل حقیقت یہی ہے۔ سلامتی تمہاری، بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں آپ کی پراکسیز ہے اس کو چھوڑیں، دوسروں کے وفادار ہونے کے بجائے پاکستانی ریاست کے وفادار ہو جائیں۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستانی ادارے سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد دوسرے تیسرے لوگ آتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، آپ کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے، شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، باہر ممالک جانے پر پابندی ہو جائے گی، آپ کے اکاؤنٹ سیل کر دیے جائیں گے۔ اب کوئی بریلوی ہو،
کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، یا کوئی اور جتھا ہو، یا قومی جماعتیں ہو، یا لسانی جماعتیں ہوں، جو بھی پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گی، زہر اگلے گی، ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، ان کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ پاکستان بدل چکا ہے۔ وطن سے محبت کریں۔ وطن سے محبت کا درس سیرت رسول سے ملتا ہے، ریاست مدینہ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو بار بار مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے مکہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لغادک الی معاد۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ہم آپ کو فاتح بنا کر دوبارہ مکہ کی طرف لٹائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ریاست مدینہ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ جس طرح ریاست مدینہ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اسی طرح وقت آ چکا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ مشرق وسطی ہو یا عرب ممالک ہو یا مسلم ممالک ہو، ان کی قیادت کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔